बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मोदी, भारतीय हुकूमत, मोसाद, इनको कोई अच्छा काम करना नहीं आता। अच्छा काम करने के लिए ना ये बने हुए हैं, ना ये ट्रेंड हुए हैं। ये तो फसाद डाल सकते हैं, ये तो फितना डाल सकते हैं, ये तबाही ला सकते हैं, और यही ऐसा ही करते हैं। और अब इनका एक निशाना जो है, पाकिस्तान तो बना हुआ है, लेकिन अब इनका निशाना जो है वो बांग्लादेश के डॉक्टर यूनुस बन गए हैं। डॉक्टर यूनुस से तो शुरू से ही बहुत नफरत है भारत को, मोदी को। मोदी 14 अप्रैल 2025 को उनसे मिले थे, यानी उनके इक़्तिदार में आने से कोई 8 माह बाद। इससे पहले वो चीन के वज़ीर आज़म को मिल चुके थे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो चुकी थी, तुर्की के सदर से मुलाकात हो चुकी थी, और बेशुमार जो आलमी सतह के लीडर हैं उनसे मुलाकात भी कर रहे थे, उनसे एक वर्किंग रिलेशन से। अमेरिका उनसे बहुत अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप में गया था। लेकिन भारत का एक ही मसला है, वो कहते कि हमें सिर्फ हसीना जो है वही पसंद है। हसीना पता नहीं नाम उसका हसीना है, अब तो खैर वो काफ़ी ओल्ड एज खातून हो गई, लेकिन भारत जो है अभी तक उनके हुस्न में बहुत बुरी तरह गिरफ्तार है। तो जब ये मोदी की मुलाकात हुई तो मिस्री साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी बड़ी कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल मीटिंग है। और ये भी बताया गया कि मोदी साहब ने एक हमायत का इज़हार किया है बांग्लादेश का, लेकिन वो कौन सा बांग्लादेश होगा जो डेमोक्रेटिक होगा, स्टेबल होगा, प्रोग्रेसिव होगा और इंक्लूसिव बांग्लादेश है, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। एनिया गल्लां करन दे, मुश्किल अंग्रेज़ी बोलने की बजाय वो एक ही बात कह देते, यार वो बांग्लादेश जो हसीना का बांग्लादेश है, हम तो सिर्फ उसको तस्लीम करते हैं। अब ये भारत का बहुत बुनियादी मसला बन गया है। भारत ने अपने तमाम मफादात को नज़रअंदाज कर दिया है, जो उसके नेशनल इंटरेस्ट हैं वो बांग्लादेश में नज़रअंदाज कर दिए। वहाँ पे वो ये नहीं देख रहा कि चीन का सुरखू कितना बढ़ रहा है, वहाँ चीन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, चीन जो है यानी वहाँ पे एयरपोर्ट बना रहा है, और किस तरह से उसके मसाइल, ये भारत का कोई प्रॉब्लम नहीं। मोदी का कोई प्रॉब्लम, मोदी का प्रॉब्लम सिर्फ एक है, हसीना 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 हसीना। वो हसीना को ढाका में देखना चाहते हैं। जब ये हुकूमत पिछले साल जो है ख़त्म हुई हसीना की, तो वो भाग के दिल्ली पहुंच गई। तो बांग्लादेश की हुकूमत ने कहा कि जी ये ज़रा हसीना को हमें भी दें, ये बड़े ट्रायल करवाती रही है, बहुत से लोगों के फांसियों पे भी लटकाती रही, ज़रा हम भी इसका ट्रायल करके देख लें। नहीं, भारत ने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे। यानी भारत ने हसीना को बांग्लादेश की हुकूमत के सपोर्ट नहीं किया। और बजाय इसके कि भारत ये सोचे कि जो मुल्कों के मफादात होते हैं वो शख्सियतों से बहुत बुलंद होते हैं, वो हसीना से ऊपर कुछ सोचे, वो फिर हसीना 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 हसीना। अब बजाय इसके कि वो ये देखे कि चीन के असरात कैसे बढ़ रहे हैं, कैसी मजबूरी बन गई है चीन जो है वो, बांग्लादेश की मजबूरी बन गई है कि वो बांग्लादेश जो है चीन के साथ अच्छे तल्लुकात कायम करें। अभी जो है उनकी कुछ अर्सा पहले जो है, चंद माह पहले उन्होंने चीनी क़यादत से बांग्लादेश ने जिस तरह से मुलाकात की, इससे कुछ नहीं सीख रहा, किसी को समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो एक ही बात कर रहे हैं, हसीना को लाओ, हसीना को लाओ, बांग्लादेश में ढाका में हसीना हसीना हसीना। अच्छा, अब कर क्या रहा है? अब जी साजिशें शुरू हो गई हैं डॉक्टर यूनुस के ख़िलाफ़। एक तो मैंने बताया ना कि वो 8 माह लगा दिए मोदी ने मिलते हुए, और इस पे बड़ा इंडिया के मीडिया ने कहा जी देखो जी हमने तो इससे के ज़रिए मैसेज दिया मोदी ने कि मैं आपको नापसंद करूँ। वाकई सही मैसेज है। आप हसीना को पसंद करते हैं, डॉक्टर यूनुस को आप क्यों पसंद करेंगे? हालांकि डॉक्टर यूनुस ने जब मुलाकात होती है तो एक तस्वीर पेश की जिसमें वो मोदी जो हैं उन्हें अवार्ड दे रहे हैं, उस वाक़े की तस्वीर पेश की। डॉक्टर यूनुस तो चाहते हैं बांग्लादेश के साथ अच्छे तल्लुकात हों, लेकिन मोदी नहीं चाहते। मोदी चाहते हैं कि मामला ख़राब हों। अब बजाय इसके कि कोई कंस्ट्रक्टिव और दूसरे के मामलात में मुदाखलत की बजाय जो भारत ने साजिशें शुरू कर दी हैं, मैं थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। ये हमारे बांग्लादेश के दोस्तों, पहली साजिश क्या करता है? पहली साजिश ये करता है कि अब हम देखते हैं कि जैसे इसने बांग्लादेश बनाने के उस वक्त किया था, पहली साजिश क्या करता है? पहली साजिश ये करता है कि मीडिया को आपके खिलाफ लगा देता है। अब बांग्ला मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो डॉक्टर यूनुस के खिलाफ जी नॉन इलेक्टेड, हमें डेमोक्रेसी इस पे शुरू हो गया। ये तो एक उसकी बात होती है। सेकंड बात उसकी ये होती है कि अक़लियतों पे जुल्म हो रहा है, छोटा सा वाक़या जो है हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में पेश आ जाए, उस पे इतना मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया और इतना चीखता है कि यार आपके साथ, दिल्ली के साथ, महाराष्ट्र में,
یو پی میں اتنا مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، اتنے برے واقعات پیش آ رہے ہیں بہت سی اسٹیٹس میں، ڈیلی ایک واقعے کو اب خبر کا درجہ نہیں دیتے، اور وہاں اس سے کہیں کم جو واقعہ ہوتا ہے، کہیں بھی زیادتی ہوتی ہے، خلیجوں کے ساتھ ہوتی ہے، پاکستان میں ہوتی ہے، انڈیا میں ہوتی ہے، بنگلہ دیش میں ہوتی ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہ تو ایک بالکل درست بات ہے. لیکن اگر فرض کریں واقعہ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں کسی ہندو کے ساتھ پیش آ گیا، وہ تو بہت بڑا واقعہ ہے. اگر انڈیا میں پورے کسی گاؤں کے ساتھ واقعہ پیش آ گیا، 20 بندوں کے ساتھ پیش آ گیا، وہ خبر ہی نہیں ہے. یہ جو ڈسکرمنیشن ہے میڈیا کی، یہ پہلے انڈیکیشن ہوتا ہے کہ انڈین میڈیا ڈسکرمنیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کو پلے اپ کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کو ڈاؤن پلے کرنا شروع کر دیتا ہے، جو اپنی جو واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں یہ، اور پھر نئی کہانیاں کنکاکٹڈ سٹوریاں جو ہے وہ میڈیا بنانی شروع کر دیتا ہے. جب اور پھر ایک پورے کچھ لوگوں کو بھی اب ایسا بھی ہوگا کہ کچھ ہندو جو ہے مائگریٹ کر کے آ بھی رہے ہوں گے، آئیں گے بھی، اب انہیں پھر مظلوم کے طور پہ انڈیا جو ہے نا وہ پیش کرنا شروع کر دے گا، اور پھر انٹرنیشنل میڈیا کو بلائے گا، دیکھو جی یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، یہ ڈاکٹر صاحب، یہ ڈاکٹر یونس صاحب یہ کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ، کچھ ہو رہا ہے، کچھ کرنے جا رہے ہیں. پہلا جو سٹیپ ہے وہ تو بنگلہ دیش کے ہندوؤں کو استعمال کرنا ہے آپ کے خلاف، بنگلہ دیش کے خلاف. لیکن میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش کے ہندو جو ہیں وہ بھارتی ہندو نہیں ہیں. بنگلہ دیش کے ہندو جو ہیں ان میں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں اکثریت ایسی ہے جو بنگلہ دیش کی وفادار ہے، اور بنگلہ دیش کے ساتھ ان کی زندگی میں، بنگلہ دیش کی اکانومی میں ان کا بڑا رول ہے، اور وہ قابل فخر رول ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. وہ اور دوسری بات یہ کہ بنگلہ دیش کی حکومت جو ہے وہ عمومی طور پہ بہت سے شعبوں میں بنگالی ہندوؤں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہی ہے کہ بہت سے حصوں میں، بھارت کے بہت سے حصوں میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. کوئی شخص جو ہے وہ مودی کی طرح نہیں سوچتا کہ جب مودی سے سوال کیا کہ آپ 1947 میں کیا ہوتے تو کیا کرتے، تو اس نے کہا میں وہی کرتا جو میں نے گجرات میں کیا. مودی کو تو عادت ہے نا گجرات والے کام کرنے کی، گجرات کو رپیٹ کرنے کی. مودی گجرات جو ہے وہ رپیٹ کر سکتا ہے دوسری کسی صورت میں بنگلہ دیش میں بھی. اچھا، پہلی بات تو جی میں نے بتایا کہ میڈیا وہاں پہ اس کی بالکل آنی شروع ہو گئی ہیں. سیکنڈ، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اقلیتوں کے معاملہ جو اٹھاتے ہیں، کیونکہ اس میں تھوڑی اٹریکشن ہوتی ہے انٹرنیشنل جو ملک ہیں ان کو، لیکن ان کو بھی پتہ چل گیا کہ بھارت اقلیتوں کے ساتھ کیا کرا، اب پوری دنیا کو پتہ ہے، اب آپ اس کو چھپا نہیں سکتے. اچھا، نیکسٹ، انٹیلیجنس ایجنسیاں اب وہ اداروں کو وہاں پہ ڈیسٹیبلائز کر رہی ہیں، افواہیں پھیلا رہی ہیں، خبریں پھیلا رہی ہیں، واقعات کر رہی ہیں. وہی جو جب بنگلہ دیش بن رہا تھا وہی کچھ کر وہی اسکرپٹ جو ہے دوبارہ اس کو چلایا جا رہا ہے ڈاکٹر یونس کے خلاف. اب لیکن ایک مسئلہ اب بنا ہوا ہے جو بھارت نظر انداز کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جب پاکستان کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت ایک ان کا ٹارگٹ تھا، وہ تھا مغربی پاکستان کے حکمران. ان کو وہ ان کے خلاف بات کرتے تھے، یہ بے بائی بھی ہو جاتا تھا کیونکہ لوگوں کو بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں ان کا بہت زیادہ قریبی تعلق نہیں تھا. لیکن ایک تو وہ جان چکے ہیں کہ بھارت کیا کرتا ہے بنگلہ دیش کی عوام. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ کوئی کارڈ چل نہیں سکتا. اب ڈاکٹر یونس کو اتنا برا نہیں بنایا جا سکتا جتنا ایوب خان کو بنایا جا سکتا تھا، یحییٰ خان کو بنایا جا سکتا. یہ ایک مسئلہ ہے وہاں کا کہ آپ ڈاکٹر یونس کو بھارت جو ہے کسی طریقے سے بھی بنگلہ دیش میں اور پورے خطے میں اس طرح سے پیش نہیں کر سکتا جس طریقے سے وہ ایوب خان کو پیش کرتا رہا ہے یا پاکستان کے دوسرے اکابرین کو پیش کرتا رہا. یہ بھارتی میڈیا اسٹریٹجی میں سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس کو وہ سمجھتے ہیں. اب ڈاکٹر یونس کو وہ جگہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر یونس کو ایک بہت بڑے آمر کے طور پہ، ڈکٹیٹر کے طور پہ، احمق کے طور پہ پیش کیا جائے. یہ حرکت ہو رہی ہے تو یہ بتا رہی ہے بھارتی گورنمنٹ جو ہے یہ مداخلت کر رہی ہے بنگلہ دیش کے معاملات میں. کسی بھی حکومت کو دوسرے ملک میں معاملات میں اس طرح سے مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اگلی جو بات ہے میں وہ آپ کو بتانا چاہوں، یہ بہت اہم ہے. اگلی اب سب سے بڑی امیدیں جو ہیں وہ لگا رکھی ہیں بھارت نے اگلے الیکشن سے. اس میں اس وقت وہاں پہ جو عوامی لیگ ہے اس پہ پابندی ہے جو حسینہ کی ہے، لیکن بہت سی دوسری پارٹیاں ہوتی ہیں جس میں وہ انویسٹ کر سکتا ہے انڈیا، اور وہ کر رہا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ الیکشنز پہ پورا زور لگا رہا ہے. ایک تو اس کو بتا رہا ہے کہ جی بنگلہ دیش جو ہے وہ الیکشن نہیں کروا رہا، بڑی ڈیموکریٹک چیز ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. وہ اس کے مسائل کو نہیں دے رہا. کسی ملک میں بھی اسٹیبلٹی جو ہوتی ہے وہ بھی اہم ہوتی ہے، وہاں کے لوگوں کے مسائل بھی اہم ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ ڈیموکریسی اہم ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن وہاں کے لوگوں نے ایک فیصلہ کیا ہے
کہ ہم کچھ چیزیں سیٹل کر کے ہم الیکشنز کروا دیں گے، لیکن بھارت جو ہے وہ ظاہر ہے الیکشن کروائے گا۔ یہ بات بھی پاکستان کی میں بہت زیادہ ڈسکس نہیں ہوتی کہ اگر بنگلہ دیش کی تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے تو 1970 کے الیکشن جو تھے وہ سب سے زیادہ ریگنگ ہوئی تھی وہاں پہ، یعنی جو عوامی لیگ کے لوگ تھے انہوں نے کسی دوسرے کو لوگوں کو کھڑا نہیں ہوئے دیا تھا، پولنگ ایجنٹوں کو گھسنے نہیں دیا تھا۔ بدترین ریگنگ جو ہے 1970 کے الیکشن میں ہوئی تھی، اور ظاہر ہے اس کے پھر آپ دیکھتے ہیں رزلٹس کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر الیکشن فیئر ہوتے تو مجیب نہ جیتے، وہ مجیب جیتے، لیکن اتنی اکثریت انہوں نے حاصل کی، وہ اکثریت ان کی مقبولیت سے زیادہ عوامی لیگ اور وہ جو راہ ہے اس کی ایکٹیویٹیز کا حصہ تھا، اس کی کارکردگی جو ہے وہ بیلٹ باکس میں نظر آئی اور رزلٹس میں نظر آئی، اور اس کے بعد جس طرح سے معاملات کو خراب کیا۔ تو میں اپنے بنگلہ دیش کے بھائیوں کو سے ریکویسٹ کروں گا، ایک تو میڈیا پہ نظر رکھیں، دوسرا یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ کے ہاں جس طرح سے یہ راہ کے ایجنٹ پھیلے ہوئے ہیں ان پہ نظر رکھیں، وہ افراتفری پھیلا رہے ہیں، واقعات کو پیدا کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے الیکشنز جو ہیں وہ بہت اہم ہیں بنگلہ دیش کے لیے۔ بھارت سب سے بڑا حملہ، سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے الیکشنز میں کرنے جا رہا ہے۔ آپ کے الیکشنز کو رزلٹ میں ایک تو کوشش کرے گا کہ بڑی گڑبڑ ہو الیکشنز میں، اس کے جو لوگ ہیں، اور اس کی بڑی ٹریننگ ہے انہوں نے مکتی بانی کو ٹرین کیا، انہوں نے دوسرے بہت سے اس طرح کام کیے۔ سکم میں کیا تھا؟ سکم میں بھی تو اس کو جو بھارت کا حصہ بنایا گیا، تو پوری دنیا جانتی ہے کہ وہاں پہ بھارت نے کس طریقے سے کھل کے بدماشی کی تھی، کس طرح سے کھل کے ریگنگ کی تھی۔ یہی بھارت جو ہے اب بنگلہ دیش کے انتخابات میں سوچ رہا ہے۔ بھارت کو احتیاط کرنی چاہیے، بھارت کو کبھی تھوڑا محبت سے بھی سوچنا چاہیے۔ ہمیشہ وہ نفرت سے سوچتا ہے، دوسروں کو دبا کے رکھنے سے سوچتا ہے، اس لیے تو وہ دنیا میں تنہا ہو رہا ہے۔ جب بھارتی اینکر پرسن کہتے ہیں نا کہ آسم منیر نے ایک گولی چلائے بغیر بنگلہ دیش کو فتح کر لیا، آسم منیر نے کوئی گولی نہیں چلائی، گولیاں آپ نے چلائیں۔ آسم منیر نے تو محبت دی، آسم منیر نے تو زخموں پہ جو ہے مرہم رکھے۔ وہ بنگلہ دیش کے لوگ تعریف کرتے ہیں۔ ہمارے تو بنگلہ دیش کے ساتھ تجارت کے معاملات ہیں، دوسرے معاملات ہیں، اچھے معاملات ہیں۔ یہ تو آپ کے رولے ہیں نا، آپ کے پھڈے ہیں نا، آپ کے مسائل ہیں جو ختم ہونے میں نہیں آ رہے۔ معزز خواتین و حضرات، بہت سی دعاؤں کے ساتھ، بہت سی نیک تمناؤں کے ساتھ اپنے بنگلہ دیشی بھائیوں کے ساتھ لیے کہ وہ الیکشن میں ضرور جائیں، لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ بھارت بنگلہ دیش کے الیکشن کو، بنگلہ دیش کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے، اس میں انتشار پیدا کرنے کے لیے اسے استعمال کر سکتا ہے۔ محتاط رہیے، احتیاط کیجیے، جاگتے رہو۔ اے مودی کچھ نہ کچھ کیتوں بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی شرارت سے محفوظ رہنے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ کریں، اور یہ ہر بنگلہ دیش کی شہری کا فرض ہے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔